بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی، کہیں اس کو آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی بھی ہوں اور نکالتی بھی ہوں۔ میں اپنے بچے کو گرم ہوا لگنے کو پسند نہیں کرتی، تو میں نے سنا تاکہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، اگر انسان سے گناہ ہو جائیں، اس کو چاہیے وہ اس گناہ کی فوراً توبہ کر لے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا دل زنگ آلود ہونے سے بچ جائے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو یہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرے اور اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کو سچے دل سے توبہ کر لے، اس طرح وہ شخص پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہیے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے اگر تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ گناہ کرے، اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چاہیے اس کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی میں اس سے مغفرت کے ساتھ ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔